بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. محترم سامعین، دینی بھائیوں اور دوستو، ہمارے اوپر جو اللہ تعالیٰ کی جانب سے اسلامی فرائض مقرر کیے ہیں، ان میں ایک بڑا اہم فریضہ ہے احسان کو تسلیم کرنا، اعتراف کرنا اور احسان کا شکر ادا کرنا۔ ہر انسان پر اللہ تعالیٰ نے اتنے احسان کیے ہیں کہ اگر ان احسانات کو گنایا جائے، ان نعمتوں کا شمار کیا جائے تو بالکل ناممکنات میں سے ہے۔ ہم میں اور آپ میں سے ہر انسان پر سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کے احسانات اور اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم اور انعامات کا احساس ہونا چاہیے۔ دل میں احساس ہو، تصور ہو، اور زبان اور عمل سے اس پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا جائے، وفاداری کا ثبوت دیا جائے۔ آج سب سے بڑی کمزوری دوستو ہمارے اندر یہی ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے احسان فراموشی سے کام لیتے ہیں۔ مخلوق کا تو احسان دن بھر میں 50 مرتبہ ادا کرتے ہیں، لیکن بڑی بدنصیبی ہے کہ اللہ رب العالمین کا احسان اور اس کے فضل و کرم کی شکر گزاری کرنی ہو تو ہفتے میں ایک دن جمعے کے لیے آیا کرتے ہیں۔ یہ بڑی بدنصیبی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنا شکر گزار بندہ بنائے۔ رب العالمین نے فرمایا وما بکم من نعمت فمن اللہ، میرے بندو اپنے پیر سے لے کر کے سر تک اپنے زندگی کے تمام معاملات کو دیکھو، ہر وقت چھوٹی سے چھوٹی ہو یا بڑی سے بڑی نعمت وہ اللہ رب العالمین کی دی ہوئی ہے۔ اس پر اللہ رب العالمین کا شکر ہو اور ہمارے اندر یہ اعتراف ہو، اعتراف ایسا کہ اللہ تعالیٰ کی شکر گزاری پر ہم کو مجبور کر دیا جائے۔ اللہ رب العالمین کے نیک بندوں نے ہمیشہ اللہ رب العالمین کے احسانات کا شکریہ ادا کیا، لیکن کچھ بدعملی اور بے وفائی کا ایسا دور چلا کہ ہم اللہ رب العالمین کی ناشکری کرنے لگے۔ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں وَإِنَّ اللَّهَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ إِنَّ اللَّهَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ۔ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا ہونا چاہیے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا اللہ تو اپنے بندوں پر بہت زیادہ فضل و کرم کرنے والا ہے، لیکن اکثر لوگ ناشکری سے کام لیتے ہیں۔ اللہ رب العالمین کے احسانات کا احساس اور فکر ان کے دلوں میں نہیں ہوتا۔ رسول اللہ کے نبی یوسف علیہ السلام نے یاد دلایا ہمیں اور آپ پر سب سے بڑا اللہ کا فضل و کرم یہ ہے، اللہ نے ایمان باللہ، ایمان بالرسول سے ہمیں نوازا ہے۔ آسمانی کتاب پر اور اللہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے تمام انبیاء پر ایمان لانے کی توفیق دی، جس کی بڑی برکتیں ہیں۔ لیکن آج یہ بھی ناشکری ہے کہ سب سے بڑی نعمت کی ہم ناشکری کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی یوسف علیہ السلام نے کہا تھا کہ ذالک من فضل اللہ علینا وعلی الناس ولکن اکثر الناس لا یشکرون۔ یہ دین اسلام کا مل جانا، توحید اور رسالت پر ایمان کے توفیق مل جانا، یہ ہمارے اوپر وعلی الناس اور دنیا کے تمام کلمہ پڑھنے والوں پر بڑا احسان ہے۔ اللہ تعالیٰ کا احسان عظیم ہے، لیکن مشکل ہے ولیکن اکثر الناس لا یشکرون۔ اکثر لوگ اس کی شکر گزاری، اللہ کی شکر گزاری کے بجائے ناشکری کیا کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی سلیمان علیہ السلام نے جو اللہ تعالیٰ کے مشہور جلیل القدر نبی تھے، انبیاء علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کے انعامات کا اس قدر احسان تھا کہ فلما رآہ مستقرا عنده، جب دیکھا سلیمان علیہ السلام نے کہ اللہ رب العالمین کے فضل و کرم سے لمحے بھر میں پلک جھپکنے تک سبا سے ایسے تک حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار میں رکھا ہوا ہے، دیکھتے ہی فوری طور پر کہا ھذا من فضل ربی، یہ میرے رب کا ہم پر بڑا فضل ہے، ان سے جس نے اور لیبلونی اشکر ام اکفر، اور
اللہ اتنا بڑا فضل ہم پر اس لیے کر رہا ہے کہ میرا امتحان ہے، ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں یا اللہ تعالیٰ کی ناشکری ادا کرتے ہیں۔ میرے بھائیوں، بہت بڑے انعامات اور احسانات ہیں۔ دل میں احساس ہو کہ آج سے تقریباً 200 سال قبل ایک کٹر قسم کا ہندو مسلمان ہوتا ہے، مسلمان ہونے کے بعد اس نے توحید کا تعارف کرواتے ہیں۔ کتنی اچھی بات کہی تھی، فرش زمین سے تا فلک اور آسمان سے عرش تک دیکھا اٹھا کر جب فلک تجھ بھی نہیں کوئی میرا، کہ داہنے بائیں نظر اور پیش پس زیر و زبر ہر سو یہی ہے جلو اگر تجھ بھی نہیں کوئی میرا۔ انسان ایک سانس بھی لیتا ہے تو اللہ رب العالمین کے فضل و کرم سے، لیکن انسان ناشکری کرتا ہے، اللہ کی نافرمانی کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنا شکر گزار بنائے۔ نمبر 2، اللہ کے بعد سب سے بڑا شکر ہمارے اوپر اور سب سے بڑا اعتراف فضل و کرم اور احسان جو ہے انبیاء کا ہونا چاہیے، خصوصاً آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جن کی ایک ایک بات، جن کا ایک ایک طریقہ پوری کائنات کے لیے رحمت ہے۔ وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، ہم نے اپنے نبی کو بھیجا ہے تو رحمت للعالمین بنا کر کے، رحمتیں ہم پر رحمتوں کی بارش ہو اور ہمیں احساس بھی نہ ہو کہ نبی کی برکت سے اللہ نے ہمیں کیا عزت دنیا کے اندر دی ہے۔ ناشکری سے باز آؤ، شکر گزاری کرو۔ نمبر 3، اللہ اس کے رسول کے بعد کائنات میں اللہ رب العالمین کے بعد ہمارے وجود کا سب سے بڑا سبب ہمارے ماں باپ بنتے ہیں۔ اس لیے ماں باپ کے احسانات، ان کی خدمات، ان کی تعلیم و تربیت اور ان کی قربانیوں کا اولاد احساس کرے، اور اس طرح سے احساس ہو کہ ماں باپ کی نافرمانی سے ہمیں بچا لے۔ دوستو، آج بڑی ضرورت ہے ہم اپنے ماں باپ کے قدرداں بنیں۔ انہوں نے جو ہمارے جانی مالی قربانیاں دی ہیں اس کا احساس ہو، اور احساس کا سب سے بڑا ثبوت ہے کہ ہمیشہ ان کا ذکر خیر کریں اور ان کے اطاعت و فرما برداری کریں۔ اللہ رب العالمین نے حکم دیا ہے انشکر لی ولی والدیک، میرا شکر کرو اور میرے ساتھ اپنے ماں باپ کا شکر گزار بندے بنو۔ اور شکر گزاری کہاں تک؟ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا وَإِنْ أَطَعْتَاكَ، تم اپنے ماں باپ کی بات کو نہیں ٹھکرانا۔ وَإِنْ أَمَرَاكَ أَنْ تَخْرُجَ مِنْ أَهْلِكَ وَمَالِكَ فَاخْرُجْ، اگر تمہارے ماں باپ تمہیں کہیں گھر سے نکل جا تو پلٹ کر کے جواب نہیں دینا، ان کی بات ماننا اور گھر چھوڑ کر کے چلے جانا۔ آج اللہ تعالیٰ ہمیں، ہماری اولاد کو اور ہم سب کو ایسا ہی اپنے ماں باپ کا شکر گزار اور وفادار اور احسان کو یاد کرنے والا بنائے۔ نمبر 4، میرے بھائیوں، بہت ہی ضرورت ہے کہ ہم اولاد ماں باپ کے بعد اپنے بھائی بہن، اپنے قرابت دار، چھوٹے بڑے جو ایک سے ایک کے ساتھ احسان کرتے ہیں، ہر بڑے بھائی کا ابتدا میں چھوٹے بھائیوں پہ احسان ضرور ہوتا ہے۔ ایک دوسری بات ہے کہ آگے چل کر کے چھوٹا بھائی ایسا بن جائے کہ اپنے بڑے بھائی کے ساتھ احسان کرے۔ یہ احسان بھائیوں اور بہنوں کے ساتھ جو احسانات ان کے ہیں اس کو بھی کبھی نظر انداز نہیں کرنا چاہیے، اسی سے الفت محبت پیدا ہوتی ہے۔ اللہ کے نبی یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے یہی کہا تھا تاللہ لقد آثرک اللہ علینا، اے یوسف تو نے میرے ساتھ بڑا احسان کیا، بڑا کرم کیا، اور اس کی وجہ یہ ہے تاللہ، اللہ کی قسم کھا کے کہتے ہیں کہ اللہ نے تجھ کو ہم پر فضیلت دے رکھی ہے اور اللہ نے تجھ کو منتخب کر رکھا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ من کل ذنب واتوب الیہ۔ نمبر 4، الحمدللہ رب العالمین۔ نمبر 4، جن کے ساتھ احسانات کرنا ہے بہت ہی ضروری۔ نمبر 5، میرے بھائی، اس زوجین میاں بیوی ایک دوسرے کے احسانات کو یاد رکھیں۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے جوڑے خوشگوار ہوں
تو شوہر کو چاہیے کہ اپنی بیوی کے احسانات اور اس کی قربانیوں کو یاد کرے اور اس کا اعتراف کرے، اور بیوی کو چاہیے اپنے شوہر کو چاہیے اپنی بیوی کے، جب تک دونوں ایک دوسرے کے احسانات کا احساس نہیں کریں گے، اس کا تذکرہ نہیں ہوگا اور انہیں احساس نہیں ہوگا، تب تک کوئی جوڑا کامیاب نہیں ہو سکتا۔ اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیوی حضرت خدیجہ کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا تھا، اے عائشہ اور اے دنیا میری بیویوں، خبردار ہماری خدیجہ کے بارے میں ہمیں کبھی ملامت نہیں کرنا۔ کیوں؟ میری خدیجہ معلوم ہے کون ہے؟ اللہ کی قسم میری خدیجہ وہ ہے کہ جب لوگوں نے انکار کیا تو وہ میری تصدیق کی، ایمان لائی۔ جب لوگوں نے جھٹلایا تو اس نے میری تصدیق کی۔ جب لوگوں نے ہمارا انکار کیا، جب لوگوں نے ہمیں چھوڑ دیا، ہمارا اس نے ساتھ دیا۔ کمال تو یہ ہے اللہ نے جتنی اولاد ہمیں دیا ہے وہ سب ہماری خدیجہ سے دیا ہے۔ تو دوستو کوئی نہیں کہہ سکتا کہ ہماری بیوی پر ہمارا کوئی احسان نہیں، کوئی یہ بھی نہیں کہہ سکتے، کوئی اور کہہ سکتی کہ نہیں ہمارے شوہر کا ہمارے اوپر کوئی احسان نہیں ہے۔ احسان دونوں کے ہوتے ہیں۔ احسانات شروع سے لے کر کے آخر تک کے احسانات کو یاد کرنا چاہیے، تذکرہ کرنا چاہیے، اس سے آپس کے الفت محبت اور رشتے میں پائیداری ہوتی ہے۔ نمبر 6، اللہ رب العالمین نے ہمیں حکم دیا شیخ اور مزدور، شیخوں کو چاہیے کہ اپنے مزدوروں کے خدمات، ان کے احسانات، ان کی خوبیوں کا تذکرہ کرے، اور مزدوروں کو چاہیے کہ اپنے شیخ سے بے وفائی کے بعد اس کے احسانات کا خیال رکھے۔ اگر اس سے کچھ غلطیاں، کچھ کوتاہیاں ہو جائیں تو کوتاہیوں کے بجائے نیکیوں پر نگاہ رکھی جائے۔ قرآن پاک نے کہا یا ابت استاجرہ ان خیر من استاجرت القوی الامین۔ دیکھیں یہاں مزدور کی تعریف کی جا رہی ہے، مزدور کا احسان، اس کی خوبیوں کا، اس کی نیکیوں کا خیال ہونا چاہیے۔ نمبر 7، بہت ہی ضروری ہے کہ ہم دنیا میں جہاں رہتے ہیں، جس ملک میں، جس علاقے میں، جس خطے میں، وہاں کے حکام، وہاں کے ذمہ دار اور وہاں کے اپنے بڑے لوگوں نے بھی کچھ احسانات ملک پر، قوم پر ہمارے اوپر ہوتے ہیں، ان کے بھی احسانات کا خیال رکھا جائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنا شکر گزار بندہ بنائے، خالق کا بھی شکر گزار اور مخلوق کا شکر گزار بنائے، اور دوسروں کے احسانات اور ان کے انعامات اور ان کے بھلائیوں کا اللہ تعالی احساس کرنے والا بنائے۔ الہ العالمین ہمیں جو بیماروں سے فاقلی عطا فرما، جو مقروض ہے ان کے قرض کو ادا کرا دے، پریشان حال لوگوں کی پریشانی کو دور کر دے۔ الہ العالمین جس ملک میں رہتے ہیں وہاں کے رئیس الدولہ اور ان کے اعمال و انصار کی حفاظت فرما، اچھے اعمال کی توفیق نصیب فرما، برے کاموں سے ان کے ہاتھوں کو روک لے، اور جس شہر میں رہتے ہیں وہاں کے حاکم شیخ سلطان حفظہ اللہ کو اللہ اور ان کے ان حضرات کے تمام ساتھیوں کو ہر بھلا، ہر آفت، ہر مصیبت سے بچائے۔ ان حضرات سے وہ کام لے جس میں آپ کی رضا، امت کی بھلا، قوم اور وطن کی خیر ہو، ہر ایسے چیزوں سے ان کے ہاتھوں کو روک لے جس میں آپ کا غضب، امت کا نقصان اور قوم و ملت کا نقصان اور خسارہ ہے۔ الہ العالمین تمام اسلامی ملکوں کو امن و امان کا گہوارہ بنا دے، اور جہاں مسلمان اقلیت میں اللہ ان کی عزت، عصمت اور ان کے عزت و جان کی حفاظت فرما۔ اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات عباد اللہ رحمکم اللہ ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون واذکروا اللہ یذکرکم وادعوہ یستجب لکم ولذکر اللہ تعالی اکبر۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیے تاکہ آپ کو نئی ویڈیو برابر ملتی رہیں۔ لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیے۔